بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، یہ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ طالبان کے اہم رہنما حاجی محمد بشر امریکی جیل سے رہا ہو کر افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ ان کے بدلے میں طالبان نے امریکی انجینئر کو رہا کیا ہے۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ حاجی محمد بشر افغانستان میں جب پہنچے تو طالبان فورسز نے ان کا والہانہ استقبال کیا، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ طالبان فورسز کے جانباز سپاہیوں نے ان کے ہاتھ تک چوم ڈالے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ طالبان نے ہمیشہ اپنے کارکنوں، اپنے رہنماؤں کی رہائی کے لیے ہمیشہ ہی تگ و دو کی اور ان کے لیے مصروف عمل رہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ طالبان گزشتہ سال افغانستان میں برسر اقتدار آئے، افغانستان میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور ایک سال کے اندر انہوں نے اپنے مجاہدین کو، اپنی فورسز کو ایک منظم فوج میں بدل ڈالا۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ طالبان نے پورے افغانستان میں امن و امان قائم کیا اور کرپشن نام کی کوئی چیز افغانستان میں اب باقی نہیں ہے۔ کرپشن پر انہوں نے کنٹرول کیا۔ دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات کہ افغانستان میں امن و امان بحال ہو چکا ہے اور امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی اپنے کام کے لیے، اپنے دفاتر کے لیے بغیر کسی پروٹوکول کے جاتے ہیں اور بسا اوقات تو وہ عام گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہ پورے افغانستان میں کہیں کرپشن نہیں ہو رہی، اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی قوم کو آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ طالبان رہنما حاجی محمد بشر نورزئی افغانستان کے صوبہ قندھار کے ضلع میوند کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 20 سال کا عرصہ امریکی عقوبت خانے میں گزارا اور اب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور طالبان کی کوششوں سے حاجی محمد بشر نورزئی گزشتہ پیر کو افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے۔ اس موقع پر وفاقی افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان سے ملاقاتیں کیں۔ ناظرین، طالبان رہنما حاجی محمد بشر کو امریکہ نے عمر بھر کی قید سنائی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور طالبان کی مسلسل جد و جہد کے سبب اب وہ آزاد فضاؤں میں افغانستان میں پہنچ چکے ہیں اور افغانستان پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ناظرین، طالبان قیادت کی مسلسل کوششوں کی طرح اگر دیگر اسلامی ممالک بھی اپنے ان لوگوں کو جو امریکہ کی قید میں ہیں، جیسے عافیہ صدیقی، ان کی رہائی کے لیے اگر صدقے دل سے کوشش کی جائے اور اپنی کوششوں کو بروئے کار لایا جائے تو ان کی رہائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ادھر طالبان رہنما ڈاکٹر محمد نعیم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حاجی محمد بشر کابل پہنچ چکے ہیں، جن کے بدلے میں امریکی انجینئر مارک فریچر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے امریکی انجینئر کو 31 جنوری 2020 میں گرفتار کیا تھا اور ان کے بدلے میں طالبان نے حاجی محمد بشر کی رہائی کا مطالبہ کیا، جس پر آخرکار امریکی حکومت کو عمل کرنا پڑا۔ ناظرین، حال ہی میں اقوام متحدہ کے 77ویں اجلاس میں امریکہ اور ایک اسلامی ملک نے افغانستان کو دہشت گردوں کا ٹھکانہ قرار دیا، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بحال ہو چکی ہے، وہاں پر امن و امان قائم ہے۔ امریکہ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرے گا، لیکن ایک اسلامی ملک کی طرف سے افغانستان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتا، جبکہ افغانستان کے امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے وفاقی وزراء تک اپنے دفاتر میں بغیر کسی پروٹوکول کے جاتے ہیں، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا کوئی وفاقی وزیر بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکیورٹی کے کسی ادارے میں جا کر دکھائے، کہیں نکل کر دکھائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ افغانستان میں امن و امان بحال ہے، بجائے اس کے کہ طالبان کی ٹانگیں کھینچی جائیں، ان کے خلاف باتیں کی جائیں، ان کو مستحکم ہونے میں، مزید آگے بڑھنے میں معاونت کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور خود طالبان
افغانستان کے لیے بھی اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور حال ہی میں افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا ہے کہ پورے افغانستان میں امن و امان بحال ہے، اور ملا امیر خان متقی نے دنیا سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا انقلاب ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جس کے مجاہدین 20 سال تک پہاڑوں میں رہے ہوں، پہاڑوں میں رہ کر لڑ رہے ہوں، اور پھر کامیاب انقلاب کے بعد محض 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی ان کے سپاہی ایک منظم فوج میں بدل جائیں۔ ملا امیر خان متقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دشمن کو اتنی ہمت اب نہیں ہے وہ ہماری فوجی چیک پوسٹوں پر یا سرکاری عمارتوں پر حملہ کریں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔